بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر دولت سنبھال سکتے ہیں تو آج ظہر کی نماز کے بعد الحمدللہ رب العالمین ایک خاص ترتیب کے ساتھ صرف 7 بار پڑھ لو، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ انتہائی خاص وظیفہ ہے۔ ایسا وظیفہ ہے کہ جو شخص اس کو کرے گا اللہ کے حکم سے نعمتوں کی فراوانی اس پہ ایسے کھول دی جائے گی، ایسے اللہ کرم فرمائیں گے کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ ہیرے موتی جواہرات بن جائیں گے۔ ایسی خاصیت رکھنے والا وظیفہ ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا چاہے مٹی کو سونا بنا لے چاہے تو ہیرا بنا لے۔ ایسی خاصیت رکھنے والا وظیفہ انشاءاللہ تعالی اس کو کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ کی جیب خالی ہو چکی ہے، آپ پر قرضے کا بوجھ ہے، آپ کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، زندگی میں ناظرین مشکلات آ چکی ہیں، زندگی تو گزر رہی ہے لیکن وہ پہلے والی بات نہیں۔ اب جو ہے کچھ دولت کی آپ کے پاس کمی ہے، یا آپ نے زندگی میں کبھی خوشحالی نہیں دیکھی جب سے پیدا ہوئے ہیں، یا جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے آپ مشکلات دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کبھی آسانیاں آئی ہی نہیں۔ پہلے تو آپ ٹھیک تھے، آپ کا نظام ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پتہ نہیں ایک دم سے کیا ہوا، کسی کی نظر لگ گئی، آپ کی خوشحال زندگی کو سارا کام خراب ہو گیا۔ آپ کے اوپر مشکلات ہیں، قرضہ آپ کے اوپر چڑھ گیا ہے، قرضے والے پیسے مانگتے ہیں لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پیسے اگر ہوتے بھی ہیں تو گھر میں خرچ کرو گے یا قرضے والوں کو دو گے۔ آپ کی زندگی میں مایوسی آ چکی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ کے حکم سے اس عمل کو کر لیں، اللہ پاک آپ کے اوپر ضرور رحم کریں گے، آپ کی ناظرین مشکلات کو دور کر دیں گے۔ آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس بھی اچھی چیزیں ہوں، آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں، آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس بھی اچھی آسائشات ہوں، آپ کا دل کرتا ہے کہ ہماری زندگی بھی اچھی گزرے، اچھے گھر میں رہیں، لیکن آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، دولت نہیں ہے۔ تو اللہ کے حکم سے یہ جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو کرنے کے بعد ایسی رحمت ہوگی، آپ کو اتنی دولت سے اللہ پاک نوازیں گے کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی جیب دولت سے بھری رہے گی، آپ خوش رہو گے، آپ کے اوپر جو قرضے کا بوجھ ہے وہ قرضہ بھی اتر جائے گا۔ انشاءاللہ آپ دینے والوں میں بن جائیں گے، بانٹنے والوں میں بن جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے والے کی کبھی بھی کوئی ایسی حاجت نہیں جو قبول نہ ہوئی ہو۔ ایسا وظیفہ ہے انشاءاللہ یہ 100% کام کرنے والا وظیفہ ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کو جو بھی اپنی زندگی میں لائے گا اللہ کے حکم سے اس پر رزق کی بندش ختم ہو جائے گی، رزق کی بارش ہوگی، اس پر برکت کے دروازے کھلیں گے، اس پر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا سونا چاندی ہیرے جواہرات میں اللہ اس کو تبدیل کر دیں گے۔ آپ نے یہ چھوٹا سا وظیفہ صرف 4 سے 5 منٹ آپ کے لگیں گے، نہایت آسان سا وظیفہ ہے الحمدللہ رب العالمین کا۔ آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے، ایک تسبیح ایک خاص ترتیب کے ساتھ پڑھ لینی ہے۔ تو محترم ناظرین، وظیفے کو سمجھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، پھر ہی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی اور پھر ہی آپ کو اس وظیفے کی اجازت ملے گی۔ اجازت کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ آپ لاکھوں کروڑوں ویڈیو دیکھتے رہو، وظائف کرتے رہو، جب تک اجازت نہیں ہوگی کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، ہر بندے کو پتہ ہے کلیم اللہ تھے، بے شک وہ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو ایک نہایت مفلس انسان، اتنا مفلس کہ اس کے پاس رہنے کو نہ گھر ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پہننے کو کچھ ہے، اتنا مفلس کہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس نے مٹی میں اپنے جسم کو مٹی کے ساتھ چھپایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرے تو وہ ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ موسیٰ تو اللہ سے کلام کرتا ہے، میرا ایک مطالبہ اپنے رب کے سامنے رکھ کہ اس سے پوچھ کہ کیسے میرے حالات بدلیں گے، میں مفلسی سے تنگ آ چکا ہوں، کیسے میرے حالات بدلیں گے، میرے حالات اللہ سے کہو بدل دیجئے، مجھے کچھ پوچھ کر بتائیں کہ میں کیا کروں، مجھے جو رزق دینا ہے اکٹھا دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اور شخص ان سے ملتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس رزق کی فراوانی ہے، اتنا رزق ہے کہ مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا، لوگوں میں دولت لٹاتا ہوں لیکن ختم نہیں ہوتی، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا رزق میرا کم ہو جائے، دولت میری کم ہو جائے۔ آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھیے گا کہ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، میرے رزق میں کمی آ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بھی بات سنی اور اللہ کے پاس جب پہنچے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان دونوں کے مسائل کو رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جو شخص پہلے آپ کو ملا ہے، جو غریب ہے، مفلس ہے، لاچار ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، اڑنے کو کچھ نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارے حالات ہیں، تو آپ اس واقعے کو اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کہو میرا شکر ادا کیا کرو،
جب میرا شکر ادا کرے گا میں اس کے حالات کو بدل دوں گا۔ جو دوسرا شخص تمہیں ملا جس نے کہا کہ میرے پاس رزق کی فراوانی ہے، دولت کے انبار ہیں، میں چاہتا ہوں کم ہو جائیں، اسے کہہ دیجئے کہ میری ناشکری کیا کرے، تو ناشکری کرنے سے اس کے رزق میں کمی آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اس آدمی کے پاس جس کے پاس دولت کے انبار ہیں اس سے ملے۔ اس کے ہاتھ میں ایک انار پکڑا ہوا تھا، وہ انار کھا رہا تھا۔ اس نے صرف ایک دانہ انار کا منہ میں ڈالا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ناشکری کر۔ اس نے کہا میں اس کریم رب کی ناشکری کیسے ادا کروں جو مجھے رزق عطا کرتا ہے۔ ابھی یہی کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ انار نیچے گرا اور ہیرے جواہرات بن گئے۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ غیبی دولت چاہتے ہیں نا تو ان باتوں پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا شکر کرنا اتنا پسند تھا کہ اللہ پاک نے اس کی اس بات سے، اس طرح شکر ادا کرنے سے اس کے ہاتھ میں جو انار تھا اس کو بھی، اس کے جتنے بھی دانے تھے اس کو ہیرے موتی جواہرات میں بدل دیا۔ تو اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے چھین لے، وہ جیسے چاہے مٹی کو سونا بنا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اس آدمی کے پاس آئے، اس نے اس سے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، تیرے حالات بدل دوں گا۔ اس نے کہا کہ کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اس حال میں بھی موسیٰ میں شکر ادا کروں جو آج کل ہمارے حالات ہیں جو بنے ہوئے ہیں، ہم یہی گلے شکوے کرتے ہیں۔ اس نے صرف یہی بات کی تھی کہ جس مٹی نے اس کو لپیٹا ہوا تھا، اس کا سطر ڈھانکا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہٹا دی، ہوا چلی، ساری مٹی اڑ گئی۔ کیونکہ دیکھیں ناشکری کی وجہ سے اللہ پاک کا کیسا غضب آتا ہے، کیسے رزق کی کمی آتی ہے۔ تو آپ نے ہر حال میں الحمدللہ رب العالمین اس کو پڑھتے رہنا ہے، یہ اللہ کے شکر کا نتیجہ ہوگا، آپ کی خواہشات پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے شکر کے حوالے سے ہی آج کا یہ وظیفہ ہے، آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے؟ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں، اگر نہیں تو جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، جب بھی آپ کو وقت مل جائے آپ نے سب سے پہلے تو یہی کرنا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کچھ چھن جائے پھر بھی الحمدللہ، کچھ مل جائے پھر بھی الحمدللہ، یہ ہر وقت آپ کی زبان پر یہ کلمہ جاری رہنا چاہیے الحمدللہ کا۔ اور یہ ایک نہایت آسان وظیفہ ہے، آپ نے کسی بھی وقت 2 نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھنے ہیں، 2 نفل پڑھ کے اس کے بعد آپ نے تسلی کے ساتھ بیٹھ دینا ہے، درود شریف پڑھ لینا ہے، 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، جتنا زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تسلی کے ساتھ ایک دفعہ آپ نے یہ عمل اپنی زندگی میں کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ کا ورد کرتے رہنا ہے۔ 2 نفل صلاۃ الحاجات کے آپ نے پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ اللہ کے حضور میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جس حال میں بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ سے اپنی حاجت، جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ اللہ کے سامنے آپ نے رکھ دینے ہیں۔ اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے۔ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، اللہ تو چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں میں ان کو بانٹوں، لیکن کوئی مانگنے والا ہی نہیں جو یقین کے ساتھ مانگے، شکر گزاری کے ساتھ مانگے۔ اللہ پاک جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں نعمتوں کی تم پر بارش کر دوں گا، قربان کر دوں گا، تم پر کھول کے رکھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرما رہے ہیں میرا شکر ادا کرو۔ بے شک اللہ یہی چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کا شکر کیا جائے۔ تو یہ وظیفہ اپنی زندگیوں میں لے آؤ۔ 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم جو تعداد ہے وہ 1000 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا بابرکت نام یا وہاب یا وہاب یا وہاب، یہ کم از کم تعداد اس کی 300 مرتبہ ہے۔ آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 300 سے کم نہیں پڑھنا۔ یہ زندگی میں صرف 1 مرتبہ ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف دوبارہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے جو بھی آپ کا مطالبہ ہے، آپ نہ بھی کوئی مطالبہ کریں، جو آپ کی خواہشات آپ کے دل میں ہوگی، اللہ پاک آپ کی شاہراہ سے بھی قریب ہے۔ آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے، اللہ پاک کو اچھے اچھے القابات سے پکاریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں، اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کر دیں کہ اللہ میں نے تیرا ذکر کیا ہے، اللہ آپ کے رزق میں برکت فرمائے گا، برکت کے دروازے کھولے گا۔ جس چیز پہ ہاتھ رکھیں گے انشاءاللہ سونا چاندی ہیرے جواہرات اللہ پاک بنا دے گا۔ جب آپ شکر کرو گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں بھی اگر انار نہیں ہے، آپ کے ہاتھوں میں کوئی کنکر بھی ہے، اللہ پاک اس کو بھی ہیرے جواہرات میں بدل دے گا۔ آپ کے حالات جیسے بھی ہیں
آپ بے شک خوشحال ہیں یا نہیں ہیں، آپ نے یہی کہنا ہے کہ اللہ تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ زکوٰۃ دیں گے، اپنے مال کو حلال کریں گے، اللہ کا جو حکم ہے اس کی تعمیل کریں گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں گے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ جس حال میں ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے معمول بنا لیں۔ اگر روزانہ اس عمل کو کریں گے تو دیکھنا اللہ پاک آپ کو ایسی فراوانیاں رزق میں عطا کرے گا، آپ سے رزق سنبھالا نہیں جائے گا۔ آپ خود دیکھیں، اپنے جسم کی طرف دیکھیں، اللہ نے کیسے بنائے ہیں، ایک ایک اعضاء آپ کا درست بنایا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ شکر بنتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپاہج نہیں بنا دیا، اللہ نے اندھا نہیں بنا دیا، اللہ نے بہرا نہیں بنا دیا۔ تو سب سے پہلا شکر تو اس بات کا ادا کریں۔ دوسرا، اللہ پاک نے آپ کو انسان بنا دیا ہے، کوئی جانور نہیں بنا دیا۔ اللہ کے اختیار میں تھا آپ کو بھی چونٹی بنا دیتا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو مکمل انسان بنا دیا ہے۔ اور تیسرا شکر جو سب سے اہم شکر ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پیدا فرما دیا ہے، ایسی امت کہ ہر نبی نے خواہش کی کہ یا اللہ یہ امت ہمیں دے دیں، ایسی امت جو سب سے آخر میں آئی اور سب سے پہلے جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ اللہ پاک کی خاص کرم نوازیاں اس امت کے اوپر ہے۔ اللہ چاہتا تو آپ کو کسی یہودی کے گھر، کسی عیسائی کے گھر، کسی ہندو کے گھر پیدا کر دیتا، کسی غیر مذہب کے گھر پیدا کر دیتا۔ بائی برتھ مسلمان ہونا یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے ہم سب کے اوپر، کیونکہ آج کل آپ دیکھ لیں دنیا میں بائی ریسرچ کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک دفعہ یہ عمل کر لینا ہے زندگی میں، ایک دفعہ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لو۔ اگر زیادہ بار کرو گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، نہیں تو ایک دفعہ کرنے کے بعد آپ نے روزانہ ہر وقت کوشش کرنی ہے، ہر وقت آپ کی زبان کے اوپر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس کا ورد کرتے رہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک کا خاص کرم آپ کے اوپر ہوگا۔ اور آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے۔ برکت کے لیے آپ نے کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔